الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ملائکہ کو ان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کافر عذاب کی جلدی چاہتے ہیں. عذاب تو آنے ہی والا ہے، آ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی اور برتری ہے ان معبودان باطل سے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں شریک کرتے ہیں. یہ نبی پر ایمان نہیں لاتے، نبوت کے منکر ہوتے ہیں، نبی ہونے کے منکر ہوتے ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا، اس لیے کافر اور مشرک ہوئے. اللہ کو مانتے تھے یہ لوگ، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے تھے، لیکن ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی جو ہے ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے. یہ جو نبی ہے ظاہری اعتبار سے یہ جو ہے ان کے پاس ظاہری اعتبار سے مال و دولت نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے خاندانی کوئی منصب نہیں ہے، سرداریت ان کے پاس نہیں ہے، والدین کا انتقال بھی جو ہے پہلے ہی ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور ہمارے پاس جو ہے خاندانی شرف بھی ہے. ان کے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس بھی خاندانی جو ہے وہ شرف ہم رکھتے ہیں. ہمارے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، سارے مکہ والے ہمارے ماتحت ہیں، تو ہم میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا. ہم میں سے کوئی نبی ہوتا تو کسی کو بھی اس کی نبوت کو ماننے میں جو ہے شک و تردد نہیں ہوتا، کسی قسم کی عار نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے ہم میں سے کسی کی پیروی کر لیتا. لیکن ان کا معاملہ ہمارے سے بالکل مختلف ہے، الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب عطا فرمایا. یہ نبوت کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، یہ دنیا پہ قیاس کر رہے ہیں. دنیا میں جو منصب والا ہوگا اس کو نبوت دی جائے گی، مال و دولت والا ہوگا اس کو نبوت دی جائے گی. نبوت یہ دنیا دیکھ کے نہیں دی جاتی ہے، نبوت دنیا دیکھ کے نہیں جاتی، بلکہ جو اس قابل ہوتا ہے اس کے بار کو اٹھانے کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، متحمل ہوتا ہے، اس کو یہ نبوت عطا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ان کفار و مشرکین سے جو کہتے تھے کہ ہم کو نبوت ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں جو ہے اعتراض کرتے ہو. ملائکہ کو اللہ تعالیٰ ملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار کو اور ان کی جماعت کو ایمان کی جان یعنی ایمان کی جان کیا ہے؟ وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اتارتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، جس بندے کو چاہے نبوت عطا فرمائے، جن بندے کو چاہے وحی عطا فرمائے، ہے نا. وحی بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ نبوت عطا فرما کے اس کو وحی بھیجنا. کیوں اتارتا ہے نبی، وحی کیوں بھیجتا ہے؟ کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں. یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے امتیوں کو بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے نبوت کو تسلیم کرو، اور تم مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اگر تم میں نے میری نبوت کا انکار کر دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تم نے تسلیم نہیں کیا، پھر وہ اپنے آبا و اجداد کے کفر و شرک میں مبتلا رہے، تو تمہیں دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی تم کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم اور دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔